اے محمد ذرا اپنے رب کا حلیہ تو بیان کرو، وہ کیسا ہے؟ کیا وہ سونے کا بنا ہے یا چاندی کا؟ آخر تمہارا رب کس چیز سے بنا ہے؟ ہمیں اس کا حسب نسب تو بتاؤ۔ مکہ کی وہ ایک خاموش اور پرسکون رات تھی۔ کائنات پر سکوت طاری تھا اور چاندنی خانہ کعبہ پر چاند کی چادر کی طرح برس رہی تھی۔ ہوائیں بھی ادب سے چل رہی تھیں، جیسے وہ کسی بڑی خبر کا انتظار کر رہی۔ اس پرسکون ماحول میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ وہ انہیں اس رب کی باتیں بتا رہے تھے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ صحابہ کے چہرے یوں دمک رہے تھے جیسے وہ ستاروں کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوں۔ ان کے دل حق کی تلاش میں بے چین تھے۔ وہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے نکلنے والے ہر لفظ کو اپنی روح میں اتار رہے تھے، لیکن اسی جگہ ایک کونے میں اندھیرے کے کچھ پجاری بھی موجود تھے۔ کچھ مشرکین جو پتھروں کے بتوں کو پوجتے تھے، وہ آپس میں خسر فسر کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر طنز تھا اور لہجے میں شرارت۔ وہ اسلام کے پیغام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان میں سے ایک مشرک آگے بڑھا اور بڑے تکبر سے بولا، اے محمد ذرا اپنے رب کا حلیہ تو بیان کرو، وہ کیسا ہے؟ کیا وہ سونے کا بنا ہے یا چاندی کا؟ آخر تمہارا رب کس چیز سے بنا ہے؟ ہمیں اس کا حسب نسب تو بتاؤ۔ ان لوگوں کا مقصد یہاں پر اللہ رب العزت کو جاننا نہیں تھا، بلکہ یہ سب لوگ چاہتے تھے کہ مؤمنوں کے دلوں میں شک پیدا کر دیں۔ یہ وہ قومیں تھیں جو اس حقیقی خدا کو نہیں جانتی تھیں، بلکہ یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اگر وہ بت ٹوٹ جاتے تو دوبارہ ویسے ہی نئے بت تراش لیتے۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات کو نعوذ باللہ مخلوق کے درجے پر لے آئے، حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات اس سے بہت زیادہ بلند اور پاک ہے۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ فضا میں ایک نورانی تبدیلی آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندیوں سے اترے۔ وہ اپنے پروں میں ایسا نور اور ایسا پیغام لے کر کے آئے جس نے رات کے سناٹے کو چھانٹ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ کے نبی، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر برابر نہیں ہے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ وہ بجلی تھی جو مشرکوں کے دلوں پر گری۔ ایک چھوٹی سی سورہ تھی، کل 4 آیتیں، لیکن ان چند لفظوں نے پوری کائنات کا راز سمیٹ لیا۔ اس رات سے سب کچھ بدل گیا۔ لوگ صدیوں سے یہ سوچتے تھے کہ خدا کو پہچاننے کے لیے کسی لمبی چوڑی فلسفی تقریر کی ضرورت ہے، یا خدا کا کوئی خاندان یا خیالی تصویر ہونی چاہیے، مگر سورہ اخلاص آئی اور اس نے وضاحت کے نور سے جہالت کے سارے اندھیروں کو مٹا دیا۔ آئیے آج ہم اس عظیم سورہ کی گہرائی میں اترتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل نظام ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس جیسا دوسرا نہیں۔ اگر آپ اس آیت میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، یعنی لفظ احد استعمال کیا، اور اسی طرح عربک میں ایک اور لفظ آتا ہے واحد، جس کا معنی بھی ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے احد کیوں استعمال کیا، واحد کیوں استعمال نہیں کیا؟ وہ اس لیے کیونکہ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، جس کے بعد 2، 3، 4 آ سکتے ہیں، لیکن احد ایک ایسا لفظ ہے جس کے بعد 2، 3، 4 نہیں آ سکتے۔ اگر آپ اس کو اردو میں سمجھیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، لیکن احد کا مطلب ہوتا ہے یکتا، ایسا ایک جس کا کوئی دوسرا ہو ہی نہ، بے مثال، لا ثانی، جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ یہ لفظ واحد سے کہیں زیادہ گہرا اور باریک ہے، اور احد استعمال کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ واحد یعنی کہ ایک، وہ تقسیم ہو سکتا ہے، اس کا آدھا ہو سکتا ہے، اس کا پاؤ ہو سکتا ہے، اس کا پون ہو سکتا ہے، لیکن احد ایسا ہے جو تقسیم ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے احد کا استعمال کیا۔ احد کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز موجود ہی نہیں اور اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے وجود کی یکتائی ہے، یعنی اس کائنات میں اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، باقی سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔
سب سایہ ہے، سب عارضی ہے۔ اس کائنات کے اندر ہر چیز اپنا وجود اسی حقیقی وجود یعنی اللہ رب العزت سے حاصل کرتی ہے، کیونکہ وہی حقیقی وجود ہے۔ یہ آیت ان تمام لوگوں کا منہ توڑ جواب تھی جنہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے، چاہے وہ مکہ کے مشرک ہوں جو بتوں کو پوجتے تھے، یا وہ لوگ جو ستاروں، سورج، آگ کی پرستش کرتے تھے۔ یہ اعلان تھا کہ بادشاہی صرف اس اکیلے کے لیے ہے جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں یکتا ہے، تنہا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت جب تنہا ہے تو اسے اپنی تنہائی کو مٹانے کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت ہوگی، تو اللہ رب العزت نے دوسری آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صمد وہ ہے جو سب سے بے پرواہ ہے، ایسا نہیں کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو، اسے اپنی مخلوق سے، انسانوں سے، ان کی نماز و عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ان کی پرواہ کرتا ہے۔ وہ ان تمام سے بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ لیکن کوئی بھی اس مخلوق میں اللہ رب العزت سے بے نیاز نہیں، ہر ایک کو اللہ رب العزت کی ضرورت ہے۔ عربک لینگویج کی ڈکشنریوں میں آتا ہے کہ صمد اس سردار کو کہتے ہیں جس کے پاس سب اپنی ضرورتیں لے کر کے جائے، جس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ ہو، لیکن وہ سردار خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت ایسی ذات ہے، ایسا خدا ہے جس کو دنیا سے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، نہ تمہاری عبادتوں کی، نہ تمہاری نمازوں کی، نہ تمہاری خیرکاریوں کی، نہ تمہاری تعریفوں کی، لیکن ہر وقت تم کو اللہ رب العزت کی ضرورت ہے۔ اور صمد کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ذات جسے کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تمام انسانی کمزوریوں سے پاک ہے، جیسے کہ انسان کا کھانا، آرام کرنا، سونا۔ وہ اپنی مخلوق میں کسی مخلوق کی طرح ہے ہی نہیں۔ ایک مومن کے لیے اس لفظ صمد میں کتنا سکون چھپا ہے۔ جب زندگی میں سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جب دوست منہ پھیر لیتے ہیں، جب اپنے دھوکہ دے جاتے ہیں، اور جب انسان کی آواز دب جاتی ہے، تب وہ کہاں جاتا ہے؟ تب وہ اسی صمد کی طرف پلٹتا ہے۔ الصمد وہ ہے جو کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جو کبھی ہار نہیں مانتا، جو کبھی کمزور نہیں پڑتا۔ یہ وہی ہے جس سے چپکے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ وہ اکیلا پڑ گیا ہے، تو الصمد کی صفت اسے بتاتی ہے کہ تیرا رب تیری شہی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تیری ہر ضرورت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ تو اس صمد کی طرف پلٹا، اسی سے مانگ۔ پھر اللہ رب العزت نے تیسری آیت نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یہ آیت انسانیت کی تاریخ کی سب سے بڑے بھٹکاؤ کی اصلاح تھی۔ اس دور میں اور آج بھی لوگوں نے اللہ کے ساتھ رشتے جوڑنے کی کوشش کی۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مکہ کے مشرکین تو اس حد تک گر گئے اور کہنے لگے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے اس چھوٹی سی آیت میں ان سب کے جھوٹ کو رد کر دیا، ان کے بہتانوں کو توڑ دیا، اور اللہ رب العزت پر لگائے جانے والے تمام الزاموں کے راستے بند کر دیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میری شان یہ نہیں کہ میری کوئی اولاد ہو، کیونکہ اولاد کا ہونا تو کمزوری کی نشانی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باپ بوڑھا ہوگا تو بیٹا جگہ لے گا، یا باپ ختم ہو جائے گا تو نسل آئے گی، مگر اللہ وہ تو ازلی اور ابدی ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اس وقت سے ہے جہاں تک ہمارا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، اور وہ تب تک رہے گا جہاں تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس پر کبھی بڑھاپا نہیں آتا، وہ کبھی فنا نہیں ہوتا، اسے کسی سہارے یا وارث کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یولد یعنی اس کا کوئی باپ نہیں ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی خاندان ہے، وہ کسی چیز سے نہیں نکلا۔ ایسا نہیں کہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہیں، بلکہ وہ خود خالق ہے، اس نے ہی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے۔ ایسا نہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت میں تبدیلی آ رہی ہیں یا پھر وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ ٹائم سے باہر ہے۔ وہ جیسا ازل میں تھا وہ ابد میں بھی ویسا ہی رہے گا، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، وہ تبدیلی سے پاک ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں۔ دنیا میں ہر طاقتور کے مقابلے میں کوئی دوسرا طاقتور موجود ہے، ہر بادشاہ کا کوئی دشمن یا مد مقابل ہوتا ہے، لیکن اللہ، اس کا کوئی ہم پلہ برابر ہی نہیں، نہ حقیقت میں، نہ طاقت میں، نہ کاموں میں، نہ ہی کسی صفت میں۔
یہ آیت بتاتی ہے کہ کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں کھڑی ہو سکے یا اس کے کاموں میں دخل دے سکے۔ وہ اکیلا ہی پوری کائنات پر حاوی ہے۔ جب تم آخر میں کہتے ہو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ تو جان لو کہ دنیا کی ساری شان و شوکت، فرعونوں کا تکبر، بادشاہوں کی طاقت اللہ رب العزت کی کبریائی کے سامنے ذرہ برابر بھی نہیں، ذرہ کیا کچھ بھی نہیں۔ یہ کفون کا معنی ہے کہ کوئی چیز اس پورے برہمانڈ میں اللہ رب العزت کے برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ چھوٹی سی سورہ اللہ رب العزت کے یہاں کتنی قدر و قیمت رکھتی ہے؟ یہ محض الفاظ نہیں ہے، یہ جنت کی چابیاں ہیں۔ جیسے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ اتنی جلدی تہائی قرآن کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صرف سورہ اخلاص پڑھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تہائی قرآن کیسے ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ پورا قرآن 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا احکام جس میں اللہ رب العزت نے قانون بیان فرمائے، دوسرا قصے، پچھلی قوموں کے قصے بیان فرمائے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں، ان سے نصیحت حاصل کریں، اور تیسرا حصہ توحید پر مشتمل ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے۔ اور اس سورہ نے توحید کی پوری بات صرف 4 آیتوں میں سمیٹ دی ہے، اس لیے یہ سورہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ سورہ دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ ایک شخص مسجد میں گر گرا کر کے دعائیں مانگ رہا تھا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو اللہ ہے، تو احد ہے، تو صمد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ اس شخص نے اللہ کو اس کے اسم اعظم یعنی سب سے بڑے نام کے ذریعے پکارا ہے، اور جب اللہ سے اس نام کے ذریعے مانگا جائے تو اللہ رب العزت بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ اسے عطا کرتا ہے۔ یہ اس سورت کی فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورت انسان کے لیے حفاظت کا قلعہ ہے۔ یہ سورت جادو، نظر بد، شیطان کے شر سے بچنے کا سب سے مضبوط قلعہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت یہ سورت اور آخری 2 سورتیں یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پورے جسم پر مل لیتے۔ یہ اللہ کی ایسی حفاظت ہے جس میں داخل ہونے والا ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، کیسا بھی مرض ہو۔ یہ سورت اس شخص کے لیے ایک مضبوط قلعہ بن جاتی ہے۔ سورہ اخلاص صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جینے کے لیے ہے۔ یہ سورت ہمیں ایک بہت بڑا راز سمجھاتی ہے۔ جب تمہارا یہ ایمان پختہ ہو جائے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے تو تمہارا دل ہر قسم کے خوف اور لالچ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب تم جان لیتے ہو کہ رزق، عزت، زندگی، موت صرف احد کے ہاتھ میں ہے تو پھر تم دنیا کے آگے کیوں جھکو؟ تم بوجھ سے کیوں ڈرو؟ تم حالات سے کیوں گھبراؤ؟ بھلا وہ کس چیز کا لالچ کرے گا جس نے اللہ رب العزت کو پا لیا؟ وہ کس چیز سے خوف کھائے گا، ڈرے گا جب وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں؟ یہ عقیدہ انسان کو ظاہری اسباب کا غلام بننے سے بچاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دوا کھاتے ہیں مگر یقین اللہ پر رکھتے ہیں، ہم نوکری کرتے ہیں مگر رزق کی امید اللہ رب العزت سے رکھتے ہیں۔ یہ صورت ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ اسلام یہی بتاتا ہے کہ دنیا میں رہو، محنت کرو، زمین پر خلافت کی ذمہ داریاں پوری کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لیکن تمہارا دل دنیا میں نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کے ساتھ اٹکا ہوا ہونا چاہیے۔ ہاتھ کاموں میں ہوں مگر دل اللہ رب العزت کی یاد میں ہو، اللہ رب العزت سے جڑا ہوا ہو۔ یہی اصل آزادی ہے۔ آج ہم جس جدید دور میں جی رہے ہیں یہ ڈپریشن، انگزائٹی اور بے سکونی کا دور ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے اخلاص کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسباب کو خدا بنا لیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ پیسہ ہی سمد ہے، یعنی کہ یہ پیسہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ سفارش اور تعلقات ہی ہماری مشکل کشائی کریں گے، اس لیے ہم ڈپریشن اور بے سکونی کا شکار ہیں۔ آج سورہ اخلاص ہمیں پکار پکار کر کے ایک حل دے رہی ہے کہ جب بھی زندگی کا بوجھ بڑھ جائے، جب مستقبل اور فیوچر کا ڈر ستائے تو آنکھیں بند کرو اور دل سے کہو اللہ الصمد، میرا اللہ بے نیاز ہے، وہ میرا سہارا ہے۔ اپنے کاندھوں کا بوجھ اس ذات پر ڈال دو جو کبھی نہیں تھکتی۔ یقین جانو تمہیں وہ سکون ملے گا جو دنیا کی کوئی دوا، کوئی چیز تمہیں نہیں دے سکتی۔ آج ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ سورہ اخلاص ہمیں سکھاتی ہے کہ سب برابر ہیں،
سب کے سب اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، تو پھر ہم ایک محتاج سے کیوں ڈریں؟ ہم ایک محتاج سے کیوں مانگیں؟ ہم تو اس ذات سے مانگے جس سے ہر کوئی مانگتا ہے۔ ہر کسی کو جس کی ضرورت ہے اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے 3 بار اس سورت کو سمجھ کر کے پڑھو۔ یہ تمہیں دنیا کی منفی لہروں، نگیٹو تھاٹس اور نظر بد سے ایسا بچائے گی جیسے کہ تم کسی لوہے کے قلعے میں آ گئے ہو۔ تم نے کتنی بار سورہ اخلاص پڑھی ہوگی بنا اس کا مطلب پر غور کیے؟ کتنی بار یہ تمہاری زبان سے صرف ایک معمولی تلاوت بن کر کے گزری ہوگی، جبکہ یہ تو روحوں کا آئینہ ہے، ایمان کا ترازو ہے۔ آج رات جب دنیا خاموش ہو جائے، جب سب سو جائیں، تو اس سورت کو ایک نئے انداز میں پڑھنا۔ جب تم کہو قل هو اللہ احد، تو تصور کرنا کہ کائنات میں اللہ رب العزت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں جس سے محبت کی جائے۔ اور جب تم کہو اللہ الصمد، تو اپنا ہر دکھ، ہر تکلیف اللہ رب العزت کے حوالے کر دینا۔ یاد رکھو، اخلاص صرف ایک سورت کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک زندگی ہے، ایک محبت ہے۔ جو اخلاص کے راستے پر چلا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا نہ بھولیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس کے ثواب میں شامل ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔